أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. کیا تعویذ پہننا بھی شرک ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. سب سے پہلے تو تعویذ کی جو تعریف ہے اس تعلق سے ہمارے یہاں پر جو تعویذ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسی طرح سے ایک اور روایت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ان احادیث سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں سارے تعویذ داخل ہیں. اس میں تفصیل ہے، بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قرآنی تعویذ یا مسنون اذکار کے جو تعویذ یا تمائم ہوتے ہیں وہ جائز ہے، یعنی بعض علماء کا کہنا ہے. لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے بات بتلائی کہ من تعلق شیئا وکل الیہ. بعض لوگوں نے کہا کہ تمیمہ گھونگوں کو بولتے تھے جو لوگ لٹکاتے تھے، یا فلاں چیزیں تھیں. شیئا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، من تعلق شیئا اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کوئی انسان اگر شفا یا استعانت یا استمداد کے طور پر کوئی چیز گلے میں لٹکاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ سختی کے ساتھ اس میں جو ہے ایک منع کا پہلو ہے، اسی کے حوالے، یعنی اللہ کی توکل سے نکل کر وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور سوال جیسے پوچھا گیا تو حدیث میں خود اس بارے میں بتایا گیا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک. تو یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے تحت علماء نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے. دوسرا سوال نصر اللہ خان صاحب کی طرف سے آیا ہے جو کہ تجارت کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، وضاحت طلب ہے. اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، کشف الخفا وغیرہ میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے. اول شیء خلق اللہ نور نبیک یا جابر، کہ اے جابر سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے. اور اس کے بارے میں حوالہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت ہے، لیکن مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے اختلاف بہت سارے لوگوں کی جو تحقیق میں پڑے اس روایت کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے نسخوں میں تھی بعد میں نکال دیے، کچھ نے کہا بعد میں ڈال دیا گیا، لیکن اب تک کہ کوئی نسخہ ایسا معتمد ہمارے سامنے نہیں آیا. اہل علم نے اس بارے میں ذکر نہیں کیا کہ اس میں یہ چیز مل سکے. تو اس کو کسی نے بھی صحیح نہیں کیا، تاریخ میں کسی بھی معتمد کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت سرے سے غیر معتبر ہے. دوسری بات یہ کہ ابو داؤد کی اور دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو بنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے.
अबू दाऊद में भी है, तिरमिज़ी वगैरह में भी रिवायत है। अव्वल शैइन खलक़ अल्लाहु अल-क़लम फ़क़ाल उक्तुब फ़क़ाल मा अक्तुब, ये लंबी रिवायत है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहली चीज़ जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो कलम था। अल्लाह ताला ने फरमाया लिख। उसने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम चीज़ों की तकदीर अबद तक लिख। एक रिवायत में इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के सारी चीज़ों की तकदीर लिख दे। तो इस रिवायत से अव्वल चीज़ जिसको पैदा किया गया कलम साबित होती है, और कोई और रिवायत मोतबर हमारे सामने नहीं है जिससे साबित हो सके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा किया गया। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और इंसान की तख्लीक मिट्टी से हुई है। इस एतबार से भी ये बात सही नहीं होती है। मज़ीद ये कि नूर की मखलूक और आग की मखलूक ने मिट्टी से बनी हुई मखलूक को सजदा किया है। तो फजीलत का जो पहलू है वो नूर की मखलूक साबित होने में नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इबलीस को हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। फरिश्ते नूर से बने हैं, मुस्लिम की रिवायत है, और जिन्नात को आग से अल्लाह ने पैदा किया है, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है, और उनकी औलाद भी मिट्टी वाली ही है। इस एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक भी मिट्टी से हुई है। तो इस एतबार से नूर की तख्लीक के लिए और अव्वल और नूर से बनना, ये दो बातें हुई। अव्वल तख्लीक के एतबार से तो कलम की हदीस है, और नूर से तख्लीक के एतबार से खुद मिट्टी की आयत और हदीसें हम देखते हैं। तो इससे साबित होता है कि अब तक के तो ये साबित नहीं हुआ। दूसरा सवाल शमसुद्दीन भाई की तरफ से है, बिदअत हसना किसको कहते हैं? जो लोग बिदअत हसना को मानते हैं और शरई दलील मानते हैं वो किसको कहते हैं, इसके बारे में हम गौर कर सकते हैं। बिदअत हसना को तस्लीम करने वाले हजरात, ये इल्मी इख्तिलाफ है, वो कहते हैं कि ऐसी बिदात जो दीन के या सुन्नत के या साबित शुदा दीन के खिलाफ न हो उसको बिदात हसना कहते हैं। या सादे अल्फाज में आप उसको कहें, अच्छी बिदात को बिदअत हसना कहते हैं। दीन में निकाली गई वो चीज़ जो दीन की किसी चीज़ से टकराती ना हो, खिलाफ ना हो, और उसमें अच्छापन कुछ ना कुछ हो, चाहे ताम के एतबार से हो या किसी और एतबार से हो, कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें हो, इबादत की ज़्यादती या कुछ इस तरह से हो, इसको अच्छी बिदात वो हजरात कहते हैं। लेकिन बिदात हसना दीन में मकबूल नहीं है, इसलिए कि बिदात हसना अगर तस्लीम कर लें तो एक इंसान को बड़ी मुश्किल पेश आती है ये साबित करने में। अव्वलन तो इसका कोई सबूत ही नहीं, वजूद ही नहीं। शरीयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, मुस्लिम में या नसई वगैरह में और मुख्तलिफ कुतुब में हदीस आई है कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम की आग है। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा हर बिदात गुमराही है सिवाय बिदात हसना की। तो इस तरह से हमको नहीं मिलता है। तो दीन में, इबादात में, शरीयत में निकाला जाने वाला हर अमल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो वो बिदात दलाला ही है, चाहे वो कितना अच्छा दिखाई दे। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला का कौल आप याद रखें, उन्होंने कहा कुल्लु बिदअतिन दलाला व इन रआहा अन्नासु हसना, हर बिदअत गुमराही है चाहे लोगों को वो भलाई दिखाई देती हो। हसना बिदअ, एक ही रिवायत में ये लफ्ज़ आया है कि हर बिदअत दलाला है चाहे वो हसना दिखाई देती हो। इतना वाज़ेह कौल है, इसके बाद भी एक आदमी कहे नहीं बिदअत हसना होती है, बहुत जुर्रत की बात है। मज़ीद ये कि जो रिवायत मैंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला की जिक्र की है, जो रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला की मैंने जिक्र की, आप उसको बुरा साबित करके बताएं। उसमें जो अमल था क्या था? कंकरियाँ लेके बैठे हैं, गिन रहे हैं और सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। उसमें बुरा क्या है? कोई बुरा साबित करके बतला दे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने उसको क्यों बुरा कहा?
صرف اس لیے برا کہا کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دیا، ورنہ کوئی بتا دے اس میں برائی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، پھر کوئی آدمی کچھ بھی کرنے لگ جائے اس میں برائی ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، عبادتی امور میں، شریعت میں ایسا عمل بدعت ہے، اور ایسے عمل کو بدعت حسنہ نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ انسان کو اچھا دکھائی دیتا ہو۔ محمد حسین شیخ بھائی سوال کرتے ہیں، کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ کیا آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی؟ اس سوال کے دو حصے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اور دوسرا اس کی دلیل سے متعلق ہے جو اکثر دلیل لی جاتی ہے کہ کیا آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا معاملہ ہے، اس تعلق سے کوئی ایسی روایت قابل اعتماد نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی دعا کرتے وقت میں یہ دعا کرے کہ اللہ میری دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ صحابہ کا یہ عمل ہم کو نہیں ملتا ہے۔ جو روایت اس کی دلیل میں پیش کی جاتی ہیں وہ روایت یا تو صحیح نہیں ہے، یا پھر ان روایات سے وہ معنی لیا جاتا ہے جو کہ ان روایات میں نہیں ہے، یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا تو وہ معنی لیا جاتا ہے جو کہ ان روایات میں نہیں ہے۔ جہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی روایت ہے، اس کو امام الحاکم نے روایت کیا اور دوسروں نے بھی، امام البیہقی وغیرہ نے بھی، تو یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہے، اور خود حاکم نے اپنی بعض کتب میں المدخل وغیرہ میں اس راوی کے بارے میں کہا کہ اپنے باپ سے موضوع روایتیں ذکر کرتا تھا، تو یہ روایت جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ مزید بخاری کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارش کے لیے دعا کرنے کے وقت یوں کہنا کہ اے اللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور اب ہم آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ قول جو امام البخاری نے کتاب الاستسقاء میں ذکر کیا ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے یعنی نام کے وسیلے سے دعا کرنا صحابہ نہیں کرتے تھے۔ اتنے بڑے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے وسیلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ترک کر کے آپ کے چچا جو موجود تھے، وہ چچا نہیں جن کی شہادت ہوئی تھی، وہ چچا جن کی وفات نہیں ہوئی، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے دعا کی۔ تو نبی کو چھوڑ کر صحابی کا وسیلہ، افضل کو چھوڑ کر مفضول کا وسیلہ کیسے لیا گیا؟ اور اتنا بڑا مجمع صحابہ کا استسقاء میں آپ جانتے ہیں مرد عورت سب جمع ہو جاتے میدان کے اندر، تو کسی نے بھی نہیں کہا ایسا کیسا کر رہے آپ، یہ کیا کر رہے ہو، کسی نے نہیں کہا، بلکہ ان کی نزدیک یہ بات معروف تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو تھا وہ آپ کی دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، جمعہ میں لوگ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، آپ نے دعا کی، تو اب آپ تھے نہیں اس وقت میں موجود، نہ لوگ آپ کی قبر پر گئے، سوچیے کتنی عجیب بات ہے۔ بارش کے لیے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے، کتنی دور تھی، مسجد نبوی کے پڑوس میں قبر تھی، مدینہ میں واقعہ ہو رہا ہے، قحط، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، بہت اونچا ہے، آپ سارے بندوں میں سب سے افضل، سارے رسولوں میں سب سے افضل، امامت کا وقت آیا معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنیں گے، ساری چیزیں سر آنکھوں پر، لیکن صحابہ نے اعمال و عبادات میں جو طریقہ اختیار کیا، میں نے درس میں بھی اپنے گفتگو میں کہا کہ صحابہ کا فہم لینا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ ترک کر کے آپ کے چچا جو اس وقت میں موجود تھے ان کو آگے بڑھایا، یہی وسیلے کا طریقہ ہے، یہی وسیلے کا طریقہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لینا ہوتا تو حضرت عمر خود دعا کرتے اور وسیلہ لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، نہ حضرت عباس نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، تو یہ ابھی تک کے ثابت نہیں ہوا ہے
اس میں مزید جو افراد یعنی اس میں تذبذب میں ہوں وہ مزید تحقیق کریں. اب تک کہ ہمارے نزدیک کوئی ایسی دلیل نہیں آئی اور علماء نے تحقیق کی پھر بھی نہیں ملی. تو ایسی کوئی دلیل اب تک کہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے ثابت ہو. شیخ امتیاز ایک بھائی ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ نبی کے بعد کے زمانے کی بات ہے، اور ایسی اجتماع کی محفل سے جانا بھی بدعت حسنہ ہے کیونکہ ایسی محفلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منعقد نہیں ہوتی. یہ دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں شکایت ہے، لیکن پوچھنے والا حق رکھتا ہے کہ پوچھے، اس لیے کہ جب ہم بدعت کو برا کہہ رہے ہیں تو جس کو وہ بدعت سمجھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوں، تو اعتراض کرنے والے کو حق ہے کہ اعتراض کرے اگر نیت اچھی ہو. پہلی بات تو یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم اگر ابو داؤد کی روایت ہم دیکھیں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھائے تھے. تو اذان کے ابواب میں جو آدمی چاہتا ہے اس کی دلیل، اذان کے ابواب میں سنن ابی داؤد اذان کے باب میں دیکھ لے. فجر کی اذان کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے کہ جب فجر کی اذان ہو تو ایسا کہنا الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ دلیل تو مل گئی، یہ بدعت حسنہ نہیں ہوئی، یہ سنت حسنہ ہوئی. دوسری چیز، ایسی محفلیں سجانا کیا یہ بھی بدعت کے ضمن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں دین کی مجلسیں ہوا کرتی تھی اور لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے روزانہ دین کی بات جب بھی ہوتی. اسی لیے حضرت عمر نے باری طے کی تھی، ایک دن میں ایک دن پڑوسی. تو بلا شبہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ مساجد میں عوام کی تربیت کے لیے ہر مسجد کا امام وہاں پر تعلیم دے. لیکن اگر کہیں دوسرے علاقے سے کوئی آتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو کوئی اور مزید بات بتلائیں گے تو ان کو بھی خطاب کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اگر جگہ اتنی ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھ کے سیکھیں تو بہت اچھی بات ہے، ایسی بڑی مسجد ہو جائے بہت اچھی بات ہے. تو مسجد کے باہر جا کر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر جگہ نہ ہو اور مشکل ہو تو پھر کسی ایسی جگہ پر جمع کیا جا سکتا ہے جہاں پر لوگوں کے بیٹھنے میں دقت نہ ہو. یہ مجبوری کا مسئلہ ہے نہ کہ تدین کا. کوئی کہنے میدان میں بیٹھ کے بات سنے نا بہت ثواب ملتا ہے، کوئی اگر ایسا کہے یہ آدمی غلط ہے. کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جمع ہو جاؤ، ایسا اگر کوئی کہہ کے جمع کرتا ہے اس پروگرام کے لیے تو غلط ہے. لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے اور وہاں پر خطاب تو کیا نماز کے لیے لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں تو پھر وہیں پہ ٹھونس دینا سب کو اندر ہی بیٹھ کے سنو، یہ بات غلط ہے. میں سمجھتا ہوں انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسی مجالس منعقد کی جا سکتی ہیں. اگر جگہ مسجد ایسی ہے اتنی بڑی ہے کہ اتنے سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جہاں بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھیں، اس لیے کہ دین کی گفتگو کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا ویسروا، علموا ویسروا ولا تعسروا، تعلیم دو سکھاؤ. مسند احمد کے الفاظ ہیں ادعوا الناس، لوگوں کو دعوت دو. اور آپ نے کہا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل پیدا مت کرو. لوگوں کی آسانی جس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو لوگوں کے لیے آسان اس کو کیا جائے. اب یہاں کے منتظمین غور کریں اور جس کو اعتراض ہو شکایت ہو منتظمین سے پوچھے یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے، تو ہم کو تو یہی آسان دکھائی دیتا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بھائی سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور نہیں ہے تو پھر ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور نہیں تھے تو ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ دیکھیے اولاً تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. مسند احمد کی ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا سایہ مجھ کو نظر آیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. لیکن پھر بھی بطور جدل اگر کوئی کہتا ہو تو ہم یہ کہیں کہ سایہ نہ گرنا نور ہونے کی دلیل نہیں ہے. انسان کی اولاد ہونا مٹی سے ہونے کی دلیل ہے. یعنی کوئی آدمی وہاں سے بھی آ سکتا ہے کہ انسان کی اولاد ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا کیا. اور قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو، سایہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نور سے پیدا ہو. بہت ساری چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں. چاند کا سایہ آپ کو زمین پہ پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے. بلب کا سایہ پڑتا ہے، وہ نور سے بنا ہے، اس کے اندر نور ہے. تو ضروری نہیں ہے. یہ استدلال کا طریقہ جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے خیالات سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے خیالات میں شیطان کے وسوسے داخل ہو سکتے ہیں. شیطان ہم کو غلط بات ذہن میں ڈال سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، نہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نکالیں. ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبروں پر سجدے کی نیت سے سر نہیں جھکاتے ہیں بلکہ ہم بزرگوں کے احترام میں سر جھکاتے ہیں، اگر دل میں سجدے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ شرک کیسے ہوا؟ اس سلسلے میں روشنی ڈالیے. میں سمجھتا ہوں اس کا مجمل جواب بلکہ مفصل درس ہی میں دے چکا ہوں، لیکن چونکہ سوال ہے اس لیے ضروری ہے کہ جواب اس کا دوں. اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ اگر ہم قبر پر سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی نیت نہیں ہے، سر جھکا کر کیا رہے ہیں وہاں پر؟ اگر آدمی قبر پر سجدہ کرے اور سجدے کی نیت نہ ہو تو پھر کیا اس نے؟ دوسری بات یہ کہ کسی انسان کا عمل اور نیت اس میں اختلاف ہو تو ظاہری عمل نبی کے تابع ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کی نیت ہم نہیں جانتے ہیں. کوئی دیکھنے والا نیت نہیں جانتا ہے، اس لیے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ ایک انسان تعظیم کی غرض سے کسی صالح کو حیات میں یا اس کی قبر پر سجدہ کرے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے، یہ سوال ہے. کوئی آدمی تعظیم کی نیت سے کسی صالح اللہ والے کی قبر پر یا زندگی ہی میں اس کو سجدہ کرے، نیت سجدے کی عبادت کی نہ ہو، تو کہ پھر بھی شرک ہوتا کیا؟ ایسا لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اس کا حکم ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے بڑے اللہ والوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، جو بھی ذمہ داری تھی پوری کی، یمن سے واپس مدینہ آئے. آنے کے بعد پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا یا معاذ ما ھذا، اے معاذ کیا کر رہا ہے، یہ کیا؟ اللہ کے رسول میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے، سجدہ کرتے. میں نے چاہا میں بھی آپ کو سجدہ کروں. جب وہ ان کے بڑے ہیں ان کو سجدہ، ہمارے بڑے آپ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے. کہا کہ لا تفعلوا، یہ جملہ یاد رکھیں، لا تفعلوا، ایسا مت کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا، کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور دوسری روایت میں آپ نے کہا، مسند احمد وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی بشر کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں، صحیح نہیں، مناسب نہیں، ٹھیک نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اگر کوئی کون ہے کوئی نہیں، آپ نے خود منع کر دیا ہے. اور کوئی ایک صحابی آپ بتا دیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سجدہ کیا ہو اور پلٹ کے پبلک سے کہا ہو کہ عبادت کی نیت سے میں نے نہیں کیا، تعظیم سے کیا. کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. دیکھیے سجدے کا واقعہ وہاں ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو منع کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، من عظم حقہ علیہا، اس کا جو بیوی پہ حق ہوتا ہے اس حق کی وجہ سے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم والا ہوتا ہے یا عبادت والا ہے؟ عبادت والا ہو تو شرک ہو جائے گا کہ شوہر کی عبادت کرو، ایسا کہتے نہیں. شوہر کی تعظیم کرو، تو شوہر کی تعظیم کا حکم دیتا تو سجدہ کرنے کے لیے کہتا، لیکن یہ سجدہ کسی کے لیے مناسب نہیں.
تو عبادت والا سجدہ تو ہے ہی نہیں، تعظیم والا سجدہ بھی نہیں ہے، اس سے منع کیا حضرت معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ نے عبادت کے طور پر سجدہ نہیں کیا تھا، تعظیم کے طور پر کیا تھا۔ جب تعظیم کا منع ہو گیا تو عبادت کا تو منع ہے ہی، تو کسی کی تعظیم اگر ہو سکتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنی تعظیم سے اس طرح سے منع کر دیا تو باقی سب کا منع اپنے آپ ہو گیا۔ سب سے افضل کے لیے منع تو آپ سے کمتر کے لیے زیادہ منع۔ کریم بھائی شاندار درست سے سوال کرتے ہیں، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ صحیح جواب دیں۔ جس میں 2 بار صحیح آئے کتنا صحیح ہونا چاہیے؟ 2 بار کی شرط ہو اس میں، صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مسئلہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، لیکن اس میں بجائے تعصب کے، دشمنی کے، یہ بات یاد رکھیے، علمی اختلاف، تحقیق کا اختلاف، دلوں میں دشمنی اور نفرت کا بیج بننا نہیں چاہیے۔ ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ وہ دیکھے، تحقیق کرے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات صحیح اس کو تسلیم کرے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ علم غیب تھا تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، لیکن اگر ثابت نہیں ہوتا ہے اور اس کے بالعکس باتیں ثابت ہوتی ہیں تو یہ بات لازم ہو جائے گی کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں جو حق ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو معلوم ہے کہ جنت میں کیا کیا ہے، دجال آئے گا تو کیا ہوگا، اور پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات اور موجودہ غیبیات اور مستقبل کی خبریں، قیامت میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا، اللہ نے خبر دی اور آپ نے ہم کو خبر دی، تو اس اعتبار سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بعض باتیں بتلائی اور آپ نے امت کو بتلائی، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صلاحیت دی گئی تھی کہ آپ تمام غیبی باتوں کو خود سے جان لیتے تھے اور آپ کو سب کچھ معلوم تھا، کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، کوئی بات ایسی نہیں تھی آپ کے زمانے میں یا بعد کی یا پچھلی کہ آپ پر چھپی ہوئی ہو، ایسا نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا لا ادری اتبع نبی ام لا، مسلم کی حدیث ہے، ایک اور دوسری بھی روایت ہے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تبع نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو لا ادری کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنا یہ بتلاتا ہے۔ اس لیے میں نے پڑھی ہے ایک کتاب جو لکھی گئی ہمارے بعض حضرات نے، جاء الحق وغیرہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صراحتاً ہونا چاہیے، نہیں معلوم، میں کیا جانوں، اس طرح کے جو جملے ہیں یا اللہ جانتا ہے، اس طرح کی بات نہ ہو۔ تو صراحتاً ہے میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور بھی آپ نے بعض باتیں اس میں ذکر کی اور اس میں کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ایک اور روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں، جو وضاحت اس میں مزید ہمارے لیے ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اور مسجد میں کنکریاں تھی اور آپ جوتیاں پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے امامت کی حالت میں۔ آپ نے نماز ہی کی حالت میں جوتیاں نکال دی۔ صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ جانتے تھے اتباع کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دی۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتاری اپنی جوتیاں؟ صاحب نے کہا آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی۔ آپ نے نماز میں اپنی جوتیاں اتاری، ہم نے بھی اتاری۔ سنت کے لیے سبب ضروری نہیں، حکمت جاننا ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیے، اصول ہے یہ۔ کسی چیز پر عمل کر، بعض لوگ آج بولتے ہیں نا اس میں سائنس کا کیا فائدہ ہے، اچھا
ضروری نہیں ہم کو معلوم ہو. بچپن سے کھانا کھاتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے جا کے معلوم نہیں, ہضم کیسے ہوتا ہے, لیکن فائدہ ہوتا ہے اتنا معلوم ہے, فائدہ ہوتا اتنا معلوم ہے بس. اندر پیٹ میں کون سی آنت میں کدھر جاتا ہے ضروری نہیں بھائی. آپ کو سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, نجات ہوتی ہے, اتنا معلوم ہے ہم کو. اس میں کیا علت ہے, کیا حکمت ہے, کیا فائدہ ہے, نہیں بھی معلوم ہو ہے فائدہ, نہیں بھی معلوم ہو تو عمل کرنا کافی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. جیسے دوائی کے فائدے کے لیے اس کا حکم اور اس کا جو ہے حکمت جاننا ضروری نہیں ہے. دوائی کھا لیا, ڈاکٹر صاحب نے بول دی کھا لیا, فائدہ ہو جاتا ہے, نہیں معلوم کیا ہوا. صحابہ نے فوراً نکال دی جوتیاں. آپ نے کہا جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے. آپ کی صحیح روایت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, کتب ستہ میں سے ابو داؤد ہے, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, ابو داؤد کی روایت ہے. جبریل آئے اور مجھ کو بتلایا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے, نجاست ہے, اذن گندگی ہے. میں نے جوتیاں نماز میں ہی نکال دی. اور تم میں سے جب کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کے نیچے دیکھ لیا کرے, اگر اس میں گندگی ہو تو رگڑ کے اس کو صاف کر دے اور پھر مسجد میں آئے. بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے گھر کی عظمت میں سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے, کیا جان بوجھ کے سب معلوم رہے کہ بھی گندگی مسجد میں لے کے جائیں گے؟ آپ لے کے جائیں گے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جائیں گے لے کے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بے ادبی مسجد کی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں, تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے وہ گندگی آپ مسجد میں لے گئے. اگر جانتے ہوئے نہیں لے جائے تو پھر کیسا لے کے گئے؟ اچھا جبریل کیوں آ رہے؟ جب معلوم ہے جبریل کیوں آ رہے؟ جبریل آ کے بتانے کے بعد نکالے یا اس سے پہلے آ کے بتائے کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے؟ اب بتا رہے ہیں صحابہ کو میں نے کیوں نکالا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں معلوم تھیں, بعض باتیں نہیں بھی معلوم تھیں. اور اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے جوتیوں کے نیچے نجاست تھی, آپ کو نہیں معلوم تھا. رحمان نے جبریل کو بھیجا بتانے کے لیے, آسمان سے جبریل آ رہے ہیں, تب جا کے معلوم پڑا کہ جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم اور اپنی معرفت کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے میں دیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے, اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے. یہ قیامت سے پہلے ہے اور اس میں بالکل صاف انداز میں بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. ایسے کئی واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں, یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. ایک ربانی بھائی کوئی ہے کاکینہ کا صاحب ہے, وہ اپنی فیملی کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے پیچھے برائے کر ملاقات کریں. اشفاق بھائی کال سینٹر میں وہ کام کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ کیا ابن تیمیہ مشکل کشا ہے؟ ایسا اہل حدیث والوں کی معتبر کتاب سیرت ابن تیمیہ پیج 72 پر لکھا ہے, اس کا کھلا جواب دیں. اگر ابن تیمیہ ہو یا ابو تیمیہ ہو, کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم ہو, اس کے بارے میں جب بتائیے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا مناسب نہیں ہے, صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا یہ, تو پھر ابن تیمیہ یا کوئی اور, ابن قیم ہو یا کوئی اور ہو, امام البخاری ہوں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا کوئی بھی ہو, یہ جتنے ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے ہم کو توحید سکھائی ہے. ان کے بارے میں کوئی آدمی عقیدہ رکھنے لگے کہ یہ مشکل کشا ہیں تو یہ بات بالکل غلط بات ہے. جو بھی آدمی ایسا کہتا ہے یا جس نے بھی ایسا کہا ہے وہ توبہ کرے اللہ سے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بخاری کی روایت سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کو مرگی کی بیماری تھی, اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو شفا دے. آپ شفا دیجئے نہیں, بلکہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے
تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ جب دورہ مجھ کو پڑتا ہے تو بے پردگی میری نہ ہو۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے، وہ عورتیں کیسی تھی اس زمانے کی۔ یہاں تو آدمی کیا کہے گا، دعا کر تو میرے لیے، ابھی بعد میں بہت نماز پڑھوں گا، جنت مل جائے گی مجھ کو۔ یہ ٹینشن نکلنا چاہیے کہ نبی کی دعا ہے اور جنت کا وعدہ ہو رہا ہے، ہم اپنے عمل سے کر پائیں نہیں کر پائیں معلوم نہیں، مل رہا ہے، آخرت مل رہی ہے، جنت یقینی ہو رہی ہے۔ دنیا کا نقصان صحیح، کب آج ہیں کل گئے، صبر کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے۔ صحابہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا کیجئے کہ جو میری بے پردگی ہو جایا کرتی ہے، ایسے وقت میں ہوش نہیں رہتا ہے، گر جاتی ہوں، چکر آگے دورہ پڑ جاتا ہے، تو وہ نہ ہو۔ شریعت کا احساس اس حالت میں بھی ہے۔ آپ نے دعا کی۔ ایک لمبے زمانے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دیکھا طواف کر رہی ہے، تو اپنے ساتھی سے کہا، دے گا تجھ کو جنتی عورت بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا دے وہ عورت جنتی عورت ہے، وہ جو طواف کر رہی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، عجیب بات یہ ہے، وہ عورت آ کے نہیں کہی یا رسول اللہ مجھے شفا دیجیے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو شفا دے۔ آپ نے نہیں کہا ایسا کیسا، تو یہ کہہ کہ آپ شفا دیجیے کیونکہ مشکل کشا تو میں ہوں، کیا ایسا کہا؟ نہیں۔ آپ نے کہا اگر تو کہے، تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھ کو شفا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین پر تھے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا اپنی قوم کو دعوت میں کیا کہا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شفا دینے والا اللہ ہے۔ امت کے اور بڑے بڑے نبی، زکریا علیہ السلام کو اولاد دینے والا اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے والا اللہ ہے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ بتائیے ان کی مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، پھر ہم کسی بات کے دور کے 7ویں صدی 8ویں صدی کے کسی کے عالم اور کسی یعنی اہل علم میں سے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھیں مشکل کچھ آئے، بالکل بہت ہی بری بات ہوگی، یہ غلط بات ہے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ نور محمد بھائی جو بھی طالب علم ہیں وہ سوال کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو امام اسقلانی کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے وضاحت فرمائیے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نور سے مراد آپ کی ذات بتاتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس عربی صفحہ، اس کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک کہ یہ آیت ہے، اب اس میں ایک بات ہے، اس میں دو لوگوں سے استدلال ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی۔ اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں زاد المسیر یا تفسیر ابن کثیر یا دوسری جتنی بھی تفسیریں ہیں، ابن حجر کا قول مجھ کو نہیں معلوم، لیکن قتادہ کی طرف اس بات کی نسبت متعدد تفاسیر میں ہے کہ قتادہ جو تابعی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، جنہوں نے اس آیت میں نور سے مراد، تین قول ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں مفسرین کے اقوال جو اس میں ہیں نور سے متعلق اس آیت میں۔ ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، قتادہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول ہے اس سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا قول ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ اس معنی پر مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن عباس کی تفسیر کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں تو علماء کے اقوال اس میں آپ کو ملیں گے کہ ابن عباس سے متعدد تلامیذ ان کی تفسیر ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن عباس کی تفسیر جو ہے یہ بعض سندوں سے مقبول ہے، بعض سندوں سے نہیں۔ اگر ابن عباس کی وہ سند ہم کو مل جائے جس میں ان کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے تب اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تنویر المقباس میں سند نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تنویر المقباس تفسیر ابن عباس جو ہے عام طور سے جو ملتی ہے
تو اس میں کتنے اقوال ان کے با سند موجود ہے اور کتنے بے سند ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قطع نظر اس سے اگر یہ ہم اس قول کو اختیار کر بھی لیں کہ اس سے مراد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی، تو اس میں نور سے مراد جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے انہوں نے کس اعتبار سے نور لیا ہے یہ غور کریں۔ جال حق وغیرہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں متعدد مقامات پر علامہ آلوسی کا ذکر آتا ہے، آپ بیضاوی، آلوسی اور جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں غور کریں، جنہوں نے نور مراد لیا ہے انہوں نے بھی یہاں یہ کہا ہے کہ نور اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما تخفون من الکتاب، کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو بہت سی وہ باتیں واضح کرتا ہے جس کو کتاب میں تم چھپا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں سے خطاب ہے اس میں، یہودیوں نے بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے آنے والی حق باتیں چھپا دی تھی، اندھیرے میں ڈال دی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی بعثت کے بعد وہ چیزیں اجالے میں آ گئی، آپ اس اعتبار سے گویا کہ نور تھے۔ یہی بات سب نے کہی ہے، میرے علم میں ایک بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے، ایک بھی کوئی مفسر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تخلیق کے اعتبار سے آپ نور تھے۔ آپ تبلیغ کے اعتبار سے، تبیین کے اعتبار سے، دین کی دعوت کے اعتبار سے، حقائق کے واضح کرنے کے اعتبار سے کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نور کی طرح تھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے، جب آپ نے دعوت دی تو بہت ساری باتیں جو چھپی ہوئی تھیں آپ نے اس کو سامنے کر دیا، بہت ساری باتیں جو اندھیرے میں پڑی ہوئی تھیں لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے۔ تو محمد یہاں اسی لیے یعنی بعض نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے، اس سے بعض نے قرآن لیا ہے۔ یہاں پر جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا آپ نور کی طرح ہیں کہ جب نور اندھیرے میں آتا ہے تو چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اچھا برا سامنے آ جاتا ہے، سانپ رسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو نور کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں چیزوں کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ یہی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراج کہا ہے، آپ کو نور کہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن آپ کے بارے میں جو نور کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آپ کی اس دعوتی حیثیت کے طور پر نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کے وجود اور آپ کی تخلیق کے اعتبار سے رکھتا ہے کہ آپ کو نور سے بنایا گیا، نور سے پیدا کیا گیا۔ ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا وجود، آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی طرح تھے کہ جیسے نور اندھیرے میں اجالا پیدا کر دیتا ہے، چیزوں کے حقائق واضح کر دیتا ہے، آپ کے اقوال و اعمال سے چیزوں کی حقیقت واضح ہو جایا کرتی تھی جیسے نور سے ہوتی۔ تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اور جنہوں نے اس کو مانا ہے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیا ہے انہوں نے بھی یہی مانا لیا ہے۔ آپ اس میں تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ محمد صدیق صاحب جو ٹیلر ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، آپ نے ابن جریر کا حوالہ دیا ہمارے کمزور مطالب انصاف سے۔ ابن جریر تبری شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی روایت کہاں تک اعتبار؟ جہاں تک کہ ابن جریر دو ہیں، ایک تبری ہیں اور ایک دوسرے ہیں۔ ابن جریر اگر شیعہ تھے تو پھر تفسیر ابن کثیر کو بھی شیعی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر ہے کیا؟ تفسیر ابن کثیر ابن جریر الطبری کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ علماء سے پوچھیں کہ تفسیر ابن کثیر کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جو کہ تمام جو ہے مختلف جن میں آپس میں اختلاف ہے، تمام فرقے تفسیر ابن کثیر کو مانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی بنیاد تفسیر طبری پر ہے، تو علماء سے مزید تحقیق کریں اس میں۔ تفسیر ابن جریر جو ہے اس کو عام طور سے علماء نے اختیار کیا ہے اور متعدد کتابوں میں اس کا حوالہ دیا ہے، یہ کہنا بہت ظلم ہوگا کہ وہ شیعہ تھی۔ قاضی وسیم احمد اس لیے اس میں آپ میرا تفسیر ابن جریر کا حوالہ
ترک کر دیں، میں نے تفسیر ابن کثیر کا بھی دیا ہوں، وہ چھوڑ دیں، یہ لے لیں، تفسیر ابن کثیر پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو لے لیں، تفسیر ابن جریر کو چھوڑ دیں۔ تو میں نے 2 حوالے دیے ہیں۔ اگر میرے حوالے کو رد اس وجہ سے کیا جائے کہ ابن جریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے، تفسیر ابن کثیر کا بھی تو میں نے حوالہ دیا ہے، تو میری بات اپنی جگہ قائم ہے۔ محمد ابن قیس تابعی کی روایت میں نے حوالہ پیش کیا تھا تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر کا، ابن جریر کا آپ چھوڑ دیں، ابن کثیر کا لے لیں۔ قاضی وسیم احمد صاحب جو طالب علم میں سوال کرتے ہیں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے گزرے ہیں اور حق حاصل نہیں کر سکے، ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے روز کیا عمل کیا جائے گا اور کس شریعت کے تحت؟ جو لوگ، یعنی سوال اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے، مر گئے، موت ہو گئی، فوت ہو گئے، تو ان کا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں۔ اس آیت کے تحت ابن کثیر نے اس آیت کے تحت مسند احمد کے، ابو داؤد الطیالسی کے، اور اسی طرح سے اگر یادداشت صحیح تو طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن 4 لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں شکایت کریں گے، عذر پیش کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو بہرا ہوگا، گونگا، جس کو سننے نہیں آتا، اس لیے کہ اکثر اوقات گونگے کا سبب بہرا ہونا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہوگا جو بہت بوڑھا تھا، ایک دم بڑھاپے کو پہنچ گیا کہ جس بڑھاپے میں آدمی کو چیزوں کی تمیز ختم ہو جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو پاگل تھا، مجنون، اور چوتھا وہ آدمی جو فترہ میں مرا ہے، الذی مات فی الفترہ۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس، مثلا اس میں جو بہرا تھا، گونگا تھا، وہ کہے گا کہ اللہ حق بات کہنے والا، دعوت دینے والا نبی تیرا آیا تھا، لیکن میں نے تو سنا ہی نہیں۔ بوڑھا کہے گا آیا تھا لیکن مجھ کو سمجھا نہیں۔ پاگل کہے گا اللہ میں تو لوگوں کو مینگنیاں مارا کرتا تھا، کنکریاں مارا کرتا تھا، مجھ کو کیا معلوم، مجھ کو تو سمجھا ہی نہیں۔ اور جو فترہ میں مرا ہے، ایسا آدمی ایسے دور میں مرا جب کوئی نبی موجود نہیں تھا، اس کو فترہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، آیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے گا تم مانو گے؟ وہ کہیں گے بالکل مانیں گے، جو حکم دوں گا مانو گے؟ اللہ ان سے مواثیق لے گا، لَيُطِيعُنَّهُ، وہ ضرور اطاعت کریں گے، مانیں گے، اللہ وعدہ لے گا، کہے گا کودو آگ میں۔ ان کے پاس فرشتہ بھیجا جائے گا، ان کے پاس رسول بھیجا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں کودو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آگ میں کودیں گے وہ محفوظ رہیں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں کودیں گے وہ پکڑ کر گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جن کو حق نہیں پہنچا اور جو ایسے دور میں مرے ہیں کہ جب کوئی نبی نہیں تھا، ان کا حال اور معال دونوں اللہ جانتا ہے۔ وہ کس حال میں مرے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ان کا انجام کیا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کرتے۔ تو اس سے اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے کہ سب کے ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ فترہ میں مرے ہیں اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، پیغام اسلام کا نہیں پہنچا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں بات سامنے آتی ہے کہ ان کو آزمایا جائے گا حشر میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جیسا ان کا عمل ہوگا فیصلہ کرے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے ساری حدیثیں ضعیف ہیں تو
फिर हम कौन सी हदीस पर अमल करें? ज़ईफ़ और सही हदीस क्या फ़र्क है? सवाल थोड़ा अजीब है। ये सारी हदीस से ज़ईफ़ है तो हम कौन सी, तो बचा क्या फिर? जब सारी हदीस ज़ईफ़ है तो फिर कौन सी हदीस बचती ही नहीं, फिर हदीस जो भी आएगी ज़ईफ़ होगी, फिर कौन सी हदीस पे अमल करें? यहाँ बात यही है कि ज़ईफ़ हदीस कौन सी होती है। पहले तो ये कि ज़ईफ़ हदीस कहते किसको है? जो हदीस सही या हसन ना हो वो ज़ईफ़ होती है। सही या हसन कौन सी होती है? वो हदीस इब्न कसीर ने अपनी किताब में और मुतअद्दिद उलमा ने जो भी मुस्तलहुल हदीस में किताबें लिखी हैं, उन्होंने 5 बातें हदीस के ताल्लुक़ से कही हैं कि अगर किसी हदीस में ये 5 बातें हों तो वह हदीस सही होती है, और अगर ये 5 बातें ना हो तो वह हदीस सही नहीं होती है। इनमें से अगर कोई एक बात भी ना हो तो वह हदीस सही होने से गिर जाती है। वो 5 बातें क्या हैं? नंबर 1, उस हदीस की सनद मुत्तसिल हो, सनद जुड़ी हो। हर हदीस के हम तक पहुंचाने वाले, मुहद्दिस तक पहुंचाने वाले जिसने किताब में लिख दिया, उन पहुंचाने वालों का सिलसिला जुड़ा हुआ हो। ऐसा ना हो कि उनमें कोई मिला ही नहीं उससे और उसके नाम से हदीस बता रहा है, तो ऐसा ना हो, सनद जुड़ी हुई हो। अभी ये एक लंबी बात है जो इतनी छोटी जो है, थोड़े वक्त में मैं पूरी बात नहीं समझा सकता हूँ, उलमा से रुजू करें, लेकिन इख्तिसारन फिर भी मैं बता रहा हूँ इसलिए कि पूछा गया है। सनद जुड़ी हुई हो, रावियों का सिलसिला कटा फटा ना हो, बल्कि हर एक का आपस में मिलना या कम से कम हम ज़माना होना साबित हो, मिलने के इम्कानात के साथ। बुखारी मुस्लिम दोनों की शर्त है। बुखारी की जो है मिलने की शर्त है, मुस्लिम की ज़माने की भी शर्त है कि मिलना मुमकिन हो, एक ज़माने में हो। और दूसरी बात ये कि उसके रावियों में 2 बातें हों, हर रावी में दो बातें हों। एक, याददाश्त के एतबार से उस हदीस का पहुंचाने वाला हर रावी, हर उसको पहुंचाने वाला, उसकी याददाश्त अच्छी हो, उसकी गलतियां, उसका भुलक्कड़पन याददाश्त पर गालिब ना हो। 2, उसका तकवा मोतबर हो, दीनदारी के एतबार से गैर एतमादी का शिकार वो ना हो, नाकाबिल एतमाद दीनदार ना हो, गैर मुत्तकी ना हो, फासिक व फाजिर ना हो। 2 बातें उसमें होना चाहिए, याददाश्त अच्छी और मुत्तकी। और 2 बातें हदीस में ना हो, वो हदीस शाज ना हो, वो हदीस मुअल्लल ना हो। बाद लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि इतनी मुख्तसर मजलिस में मैं पूरा समझाऊं तो समझा के भी फ़ायदा नहीं होगा, इल्ला कि अल्लाह चाहे। लेकिन इसको आप मज़ीद उलमा से रुजू करें और इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन जो पूछने वाला इसको मैं समझता हूँ जानता होगा। मुअल्लल ना हो और शाज ना हो। शाज ना हो, अपने से ज़्यादा मुअतबर रावी के मुखालिफ रिवायत बयान न करे, अपने से ज़्यादा मुअतबर रावी के बिलमुकाबिल मुखालिफ रिवायत बयान न करे, या कई रावियों से कट के अलग कुछ बयान न करे। ऐसी रिवायत शाज होती है। ऐसा ना हो तो सही है। मुअल्लल ना हो, बज़ाहिर हदीस दिखाई दे रही सनद जुड़ी है, लेकिन सनद जुड़ी हुई नहीं है। कुछ स्पेशलिस्ट, कुछ हदीस के माहिर उसको समझ सकते हैं। ऐसी हदीस जो आम लोगों को तो सब ठीक ठाक दिखता है, लेकिन स्पेशलिस्ट को दिखता है कि नहीं, ठीक ठाक नहीं है। जैसे बीमार, मालूल, मुअल्लल, मालूल एक ही होता है। बीमार मालूल, अलील। बीमार जाता है डॉक्टर के पास, हाथ भी उतने ही बीमारी से पहले 2 हाथ थे, 1 सर है, 2 आंखें, 2 कान है, सब बराबर है, लेकिन फिर भी क्या बीमार है। तो बीमार वो होता है जो आज़ा में कमी ज्यादती नहीं, बिल्कुल दोनों को खड़ा करेंगे दोनों सेम दिखाई देंगे, अच्छा और बीमार। लेकिन अभी कुछ ऐसी कमी उसके अंदर आ गई है जो हर आदमी पहचान नहीं सकता है, डॉक्टर चेकअप करके मालूम कर सकता है। यह आसानी से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इसको। उलमा ने ऐसा नहीं समझा है, बाद उलमा ने समझाया इस तरह से भी आसानी के लिए। तो इसको जो है मुअल्लल हदीस कहते हैं कि जो बज़ाहिर ठीक ठाक दिखाई दे, लेकिन उसमें कोई ऐसा ऐब हो जो माहिर हादिक मुहद्दिस जो है उसको पकड़ सकता हो और पकड़ के बताए लोगों को, तो ऐसी हदीस को मुअल्लल कहते हैं। तो खुलासे कलाम ये कि जिस रिवायत की, जिस हदीस की सनद मुत्तसिल हो, उसका हर रावी याददाश्त और तकवा के एतबार से मोतबर हो,
وہ روایت شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو، ایسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اس کے سوا جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ یادداشت کے علاوہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک، لیکن یادداشت بہت اچھی نہیں، تھوڑی اچھی ٹھیک، میڈیم، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن۔ کہ راوی یادداشت کے اعتبار سے کبھی کبھی بھولنے والا ہو تو ایسے راوی کی روایت کو حسن کہا جاتا ہے۔ ایک دم اعلیٰ درجے کی یادداشت اس کو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے یادداشت ٹھیک ہے اس کی، ایسی روایت کو کیا بولتے ہیں؟ حسن۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محمد خالد خان صاحب جن کی جوتے کی دکان ہے، وہ سوال کرتے ہیں کچھ ایسے اسکول ہیں جہاں پر بچوں کو کھڑا کر کے عیسائیوں والا پریئر کام کیا جاتا ہے، تو کیا ایسے اسکول میں بچے کو پڑھانا درست ہے یا نہیں؟ جوتے کی دکان ہے، تھوڑا سوچ کے جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیے بچے کی تربیت میں ایسی کوئی چیز ہو جو اس کے اسلام کو بگاڑتی ہو تو اس کو اس سے بچانا چاہیے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ ایک اسکول سے نکال دیں، لیکن عام طور سے تمام اسکول کا حال عنقریب کم زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بچوں کو اگر ہم نہ نکالیں تو کم سے کم بچوں کو صحیح چیز کی تعلیم کریں، اور اسکول میں جا کر جو بھی ٹیچرز ہیں، جو بھی پرنسپل ہے، اس سے مل کے کہیں کہ یہ چیز ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے کے لیے اس چیز میں چھوٹ ہم کو دے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ٹیچر سے اگر ملتے ہیں، پرنسپل سے ملتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ ہماری طرف سے کوئی اشتعال اس میں بتایا جائے۔ سمجھداری کے ساتھ جو بھی ذمہ داران اسکول کے ہیں ان سے بات کریں کہ چیز ہمارے اسلام کے خلاف ہے، باقی چیزیں آپ کی جو بھی قاعدے قانون ہیں ہم کو تسلیم ہے اسکول کی پڑھائی کے اعتبار سے، لیکن یہ چیز اسلام سے ٹکراتی ہے، تو ہماری ریکویسٹ ہے آپ ہمارے بچے کو سمجھداری سے بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں حل ہو سکتا ہے مسئلہ۔ اگر بہت اچھی کوئی اسکول ایسی ہے جہاں پر یعنی دنیاوی معلومات بھی اچھی ہوگی، بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اور دینی اعتبار سے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یا دینی اعتبار سے اچھا ماحول ملتا ہے، اس اسکول سے نکال کر اس اسکول میں ڈال دیں، اچھی اسکول میں ڈالیں، اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا کیسا ہے، واضح کریں، شریعت کی روشنی میں عنایت کریں۔ کسی صحیح روایت سے اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا چاہیے، کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر ثابت ہو تو کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے کہ میرا نام اس کے سامنے لیا جائے، میرا تذکرہ اس کے سامنے ہو، اور پھر بھی وہ صلاۃ نہ پڑھے، یہ نہیں کہا انگوٹھے نہ چومے۔ تو اس لیے یہ چیز ہم کو ثابت نہیں ہوتی ہے کہ انگوٹھے چومنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر صلاۃ بھیجنا یہی ہم کو ثابت ہوتا ہے، یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ انگوٹھے چومنا چاہیے۔ اگر ساری بدعت ضلالہ گمراہی ہے تو ہم جو روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گمراہی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ کل بدعت ضلالہ، یہ جو حدیث ہے یہ دینی امور سے متعلق ہے، نہ کہ دنیاوی امور سے۔ یعنی دین کے معاملے میں کوئی آدمی کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ رہا دنیا کا معاملہ تو دنیا کے معاملات میں ایک انسان کوئی نئی چیز نکالتا ہے، اگر وہ فائدے کی ہے تو اچھی ہے، نہیں ہے تو بری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نر اور مادہ کھجوروں کے جو ہے ملا کر، پولینیشن جس کو کہتے ہیں، اس کو ملا کے تعبیر النخل جس کو کہتے ہیں، صحابہ پیداوار میں اضافہ کیا کرتے تھے، یعنی نر اور مادہ دونوں کو ملا کے کچھ کرتے تھے تو اس سے پیداوار کھجور کی بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ نے کہا کہ شاید کہ تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو، شاید تم نہ کرو تو اچھا ہو۔ صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، پیداوار کم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی، تو تم میرے گمان کو پکڑ نہ لیا کرو۔ ہاں اگر میں اللہ کے حکم کے بارے میں تم سے کہوں تو پھر اس کا اپنی طاقت کے بقدر اس کو کرو، اس لیے کہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا ہوں۔ اور آپ نے اسی سلسلے میں مسلم کوئی دیکھ لے، صحیح مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ابواب آپ دیکھیں اخیر میں تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ آپ نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو
تو یہاں پر امور امر کی جمع ہے، اور محدثات الامور یہاں بھی امور ہے وہاں بھی امور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالہ ان امور کو کہا جو دینی ہوں، اور جہاں دنیاوی امور ہیں جو روزمرہ کی، جیسے کہ سوال میں پوچھا گیا، تو جہاں دنیاوی امور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فتویٰ ہے انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی. اس سے ہم قاعدہ یہ بتاتے ہیں، اس حدیث سے قاعدہ نکلتا ہے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان اگر کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عبادات کے اندر کوئی نئی ٹیکنالوجی نکالتا ہے، کوئی نئی عبادت نکالتا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین کامل ہو چکا ہے. لیکن دنیا کی ٹیکنالوجی کامل ہوئی ایسا نہیں بول رہا ہے کوئی بھی، ہر دن کچھ نہ کچھ نیا اس سے اچھا آتا ہے. تو اس لیے دین کے معاملات میں اب آگے کچھ بہتر نہیں آئے گا، آگے جو بھی آئے گا برا آئے گا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر حق کے بعد گمراہی کسی اور کیا ہوتا ہے؟ حق کے بعد گمراہی کسی اور ہے کیا؟ تو حق کامل ہو چکا، دین کامل ہو چکا، جتنا ہے اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری شرافت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ایک بھائی سوال کرتے ہیں، قرآن کی آیت انہوں نے لکھی ہے سورہ نساء آیت نمبر 64، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ سے معافی چاہو اور رسول کی شفاعت پائے تو بے شک اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 64. شفاعت کے مسئلے پر ہم آپ کی بات مانیں یا قرآن پاک کی؟ قرآن پاک کی بات مانیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کی مانیں یا قرآن کی، لیکن یہ ڈانٹ کے طور پر ہے سوال اصل میں. اب آپ کی ماننا کہ قرآن کی ماننا، ایسا ہے وہ. تو بھائی قرآن ہی کی ماننا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی بات ہم نے صحیح سمجھی کہ نہیں سمجھی. یہاں پر آیت میں جو مطالبہ ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ رسول کے پاس آ کر رسول سے مغفرت کی دعا کرواتے تو اللہ بھی ان کی مغفرت کرتا. تو یہ جو بات ہے یہ اس دور کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے بعد کے دور میں صحابہ سے کوئی بات ایسی ہو جاتی تو صحابہ لوگوں کو خود بھی اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کرواؤ. کوئی اس طرح سے نہیں کرتا تھا. آپ کو ایک مثال دے سکتے ہیں، اس لیے میں نے شروع میں جو بات کہی ہے وہ میزان اور ترازو آپ کے لیے کہ کتاب و سنت کے فہم میں صحابہ کا تعامل، صحابہ کا فہم دیکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم کچھ کا کچھ عمل کریں گے. اب میں نے جیسے اسی میں کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ اگر ایک آدمی صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت ممکن ہے گمراہ ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت ممکن ہے گمراہ ہو جائے. یہاں دیکھیں صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا. صحابہ استغفار نہیں کرتے تھے، کدھر جاتے تھے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. اگر اس کو تسلیم کیا جائے کہ اس میں مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر استغفار کروایا جائے، مغفرت کی دعا کروائی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہیں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس پیش کرو. تو کیا آپس کے جھگڑے مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں. مراد کیا ہے اس سے؟ سنت ہے. اس لیے صحیح فہم ضروری ہے، ورنہ آدمی صرف الفاظ قرآن کے لے لے اور کچھ بھی مطلب نکالنے لگے تو کچھ کا کچھ مطلب لے لے گا، گمراہ ہو جائے گا. اس لیے یہ دیکھیں کہ اس آیت پر صحابہ نے عمل کیا یا نہیں. کیا صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جایا کرتے تھے؟ اس بارے میں کوئی دلیل ہم کو صحابہ سے نہیں ملتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. مثلا ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور کہا کچھ مانگا، کچھ حاجت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہیں، بعد میں آنا. اس عورت نے کہا اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو؟ اور صحابی کہتے ہیں اس کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا؟ آپ کی وفات ہو جائے، میں آؤں اور آپ نہ ملیں مجھ کو تو؟ آپ نے کہا ابو بکر کے پاس آنا ہے. سوال یہ ہے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں میری قبر پر آ جانا. یہ نہیں کہا. جو زندگی میں دینے والے اگر وفات کے بعد بھی دیتے ہیں تو آپ قبر پر بلا لیتے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ میرے بعد اگر میں نہ ملوں
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاجت مندوں کو اپنی قبر پر نہیں بلاتے تھے، اس وقت کے جو ذمہ دار ہوتے تھے ان کے پاس بھیجتے تھے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جب نبی نے نہیں بلایا ہم زبردستی جانا، کتنی عجیب بات ہے۔ نبی نے کہا نہیں، میرے بعد اگر میں نہ ملوں ابو بکر کے پاس جانا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات کے بعد بھی آپ قبر سے اگر عطا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر بلاتے، اس لیے کہ سخی کی سخاوت کا تقاضا ہے کہ نہ کہے اور اگلا وعدہ کرے تو اپنے پاس بلائے، کسی اور کے پاس نہ بھیجے۔ بھائی ہیں سراج الرحمان، وہ سوال کرتے ہیں پلیز ڈسکرائب اباؤٹ حجاب میں لیڈیز شو دیئر ماؤتھ فنگرز اینڈ شولڈر۔ دیکھیے، عورتوں کے حجاب کے تعلق سے سوال ہے کہ عورتوں کا حجاب چہرے کا، خاص طور سے میں سمجھتا ہوں چہرے ہی کے بارے میں سوال ہے، چہرے کا حجاب ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر چہرے کا حجاب ہے یا نہیں میں علماء کا اختلاف نہیں ہے۔ چہرے کا حجاب واجب ہے یا نہیں میں اختلاف ہے۔ چہرے کا حجاب کرنا چاہیے کہ نہیں اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے عام طور سے شیخ الالبانی کا فتویٰ جو لوگ عام طور سے جس سے استدلال کرتے ہیں، اس کی روایت جو بھی ہیں، خود شیخ الالبانی نے کہا کہ خود اللہ کے نبی، آڈیو میں سناؤں اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایت ایسی ہیں کہ صحابیات چہرے کا بھی پردہ کرتی تھیں، لیکن وہ اس کے قائل ہیں کہ اس کے وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ عورتیں کیا کریں، چہرے کا حجاب کریں یا نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ چہرے کا حجاب کرنا چاہیے، خصوصاً جو فتنہ اور جو بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، بہتر یہی ہے کہ ایک مسلمان بہن، ایک مسلمان خاتون چہرے کا بھی حجاب کرے، لیکن کوئی اگر اس کو واجب قرار دے تو اس کے پاس دلیل ہونا ضروری ہے۔ سلف ہی سے اس مسئلے میں اختلاف ہے، سلف ہی سے، شروع ہی سے اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ بہتر اس کو کسی نے نہیں کہا کہ اچھا نہیں چہرے کا حجاب کرنا ہے، بلکہ سبھی نے کہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ چہرے کا حجاب کرے۔ تو بہتر میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہی کہوں جو عام طور سے علماء نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ عورت چہرے کا حجاب کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اس کی متعدد دلیلیں بھی علماء نے ذکر کی ہیں۔ جمیل بھائی، جیسے یہ بھی 15 منٹ ہمارے پاس اور ہیں اور سوالات تقریباً ملتے جلتے، تو ہمارے احباب کا یہ درخواست ہمارے احباب کی کہ کچھ عام نصیحتیں والدین سے تعلق سے اور دعوت کے تعلق سے۔ جہاں تک کہ والدین کا تعلق ہے، ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کی نصیحت کو یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ابتدائی نعمت جو نعمت وجود ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، تو اس کے لیے والدین کو ذریعہ بنایا، اور آدمی اپنے وجود میں اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے محتاج ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، لیکن اس کی پیدائش کے لیے انتخاب اس کے والدین کا کیا، ان کے ذریعے اس کا وجود اس کو ملا، تو ان کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں والدین کا بھی شکر مانے اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اس لیے کہ والدین سے بدسلوکی کرنا تسلیم رکھیں، یہ بہت اہم نصیحت ہے دعوت اور والدین کے تعلق سے، تو والدین سے دشمنی کا اس قدر اظہار نہیں کریں۔ نہیں، وہ فوراً والدین کی خدمت کے لیے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے، بدگمانی نہ کریں۔ خدمت کا تعریف سمجھیں، خدمت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ برائے کرم تشریف رکھیں، ابھی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، استفادہ مکمل ہو جاتا ہے۔ والدین کے تعلق سے حدیثوں میں یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہیں کہ جن کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے، جن کی سزا میں دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی کرتا ہے، ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، اور دوسری بغی، جس کو حدیث میں کہا گیا، علماء نے بغی سے دو چیزیں مراد لی،
ایک تو سرکشی ہے اور دوسرے زنا ہے، دونوں کے لیے بغی کا لفظ آتا ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ان میں سے والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سلسلے میں کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تمہاری زندگی میں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو تم نہ ان سے اف کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، نہ ان کو گھورنا، نہ ڈانٹنا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، بلکہ ان سے شرافت کے ساتھ اکرام کی بات کرنا۔ تو ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ تو برا ہے ہی ہے، ان کو گھورنا بھی برا ہے، اور ان کو مارنا تو اس سے برا ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس سے برا ہے، ان کا دل دکھانا اس سے برا ہے کہ آدمی یہ کہنے لگے کہ یہ گھر میں نہیں پیدا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے برے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان بعض اوقات وہ باتیں زبان سے نکالتا ہے جو نہ صرف والدین کے لیے ذلت اور دل آزاری کا ذریعہ ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے فیصلے کے خلاف بھی ہوتا ہے، تقدیر کی شکایت بھی ہوتی ہے، ایمان کے منافی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ کاش میں کسی اور گھر میں یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا، یا یہ کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کتنا خرچ میرے اوپر ہوا ہے، سب تمہارا خرچ میں چکا دیتا ہوں، مجھ پر کبھی حق مت جتانا۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ گھورے آدمی، نہ مٹھی بنائے، نہ دانت پیسے، نہ ہونٹ اندر لے ان کو دیکھ کے، نہ آنکھیں بھویں اوپر کرے، نہ منہ پھیر دے ناراضگی کے ساتھ میں، بلکہ والدین ہیں، انہوں نے جس طرح سے اس کی تربیت کی ہے، انہوں نے کسی بدلے سے نہیں کیا ہے، انہوں نے ابتدا کی احسان کی۔ اگر یہ آج والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بھی، تبھی بھی جواب میں کرے گا، ابتدا کے طور پر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا ہے پہلے ہی، یہ جواب میں کر رہا ہے۔ کوئی بھی سمجھانے والا کہے گا اتنا ماں باپ نے تیرے لیے کیا، تو کیا کر رہا ان کے لیے؟ تو انہوں نے پہلے کر دیا، ان کو کچھ ملا نہیں تھا۔ 9 مہینے کی تکلیف ماں کی اور باپ کی بھاگ دوڑ اور وہ ساری تکلیفیں جو ایک گھر کو بھگتنی پڑتی ہیں اولاد کے بعد، ان کی خوشی ان کی تکلیفوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اولاد کا پانا ان ساری تکلیفوں پر غالب آ جاتا ہے۔ والدین کو بڑھاپے میں پانا اجر کی تمنا میں ان ساری تکلیفوں پر غالب آنا چاہیے۔ بڑھاپے میں والدین کو پانا، آدمی سوچے چلو جنت بنانے کا موقع ملا، اپنے کو جنت بنانے کا موقع ملا، بڑھاپے میں ان کو میں نے پایا، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی طرف سے اجر اور مغفرت مجھ کو مل جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اور ان سے کریم بات کرنا، شرافت کے ساتھ، اور اسی طرح سے اکرام کی بات کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمت سے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دینا، تکبر نہیں کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو سہارا دینا۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یوں اللہ سے دعا کے طور پر کہنا کہ اے میرے رب، انہوں نے جیسے بچپن میں میری تربیت کی، اے اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اس لیے کہ ماں اور باپ کی تربیت میں رحمت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ بچے پر رحمت، بچے پر رحم کرنا، محبت کرنا ماں باپ کی تربیت میں غالب پہلو ہوتا ہے کہ تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ نہا دھو کے آیا، ابو لیا گود میں، پیشاب کر دیا، پھینک دیتا اٹھا کے؟ پھینکتا نہیں ہے۔ ماں سوئی ہے کروٹ پہ، پیشاب کر دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال دے گی، خود ادھر ہو جائے گی پیشاب میں، اس کو ڈال دے گی، بچہ گیلا ہو گیا، صبح تک سردی ہو جائے گی، اس کو زکام ہو جائے گا۔ کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے ہیں آدمی، سب بھول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے آدمی۔ جو مخلوق کو بھول جائے وہ اللہ کو کیوں نہیں بھولے گا؟ جو دکھنے والے احسان کرنے والے کا احسان نہ مانے، نہیں دکھنے والے کے احسان کو ماننا کتنا مشکل ہے۔ تو اسی لیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، نہ صرف یہ کہ اپنے عمل سے ان کے لیے دنیا میں راحت کا سامان میسر کرے، دنیا میں ان کا اکرام کرے، ان کی راحت کرے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے اس کی دعا اللہ سے ہو کہ اللہ دنیا میں تو میں کر رہا ہوں ان کی خدمت وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اے اللہ آخرت میں بھی تو ان کو عطا فرما، اور آخرت میں تو بھی ان پر رحم فرما۔
تو اس طرح سے والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. رہا مسئلہ دعوت کا، تو اختصاراً یہی کہ ہماری دعوت کا طریقہ عداوت کا ذریعہ نہ بنے. بہت سارے ہمارے دعوت دینے والے دعوت سے ہدایت کی بجائے عداوت کا بیج بو کے آتے ہیں. دعوت میں 3 باتیں یاد رکھیں. بہت لمبا، بھی آپ ڈرے نہیں کہ بیچارے جو لوگ چلے گئے وہ بولے اور پکڑتے کہ کیا بولتے، لمبا چوڑا. دعوت میں 3 باتیں یاد رکھیں. 3 چیزیں داعی میں ہونا چاہیے. ایک دعوت سے پہلے، دوسری دعوت کے دوران، تیسری دعوت کے بعد. شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، سب کچھ ہو گئے ایک دم. دعوت سے پہلے علم ہونا چاہیے جس چیز کی دعوت دے رہا ہے. کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا، کہاں جا رہے معلوم نہیں، تو بولے پیچھے آئے گا کوئی، آپ کے لے جانے والے کوئی نہیں معلوم. رہبر کو معلوم ہو کہ کہاں لے جا رہا ہے. رہبر کو خود منزل معلوم ہو. جس کو منزل معلوم نہیں اس کو رہبر بننے کا حق نہیں. داعی کو خود معلوم ہو، کتاب و سنت کا علم اس کے پاس ہو. العلم قبلہا، دعوت سے پہلے دعوت کا علم ہونا چاہیے. آپ عقیدے پر بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. آپ عبادات کے بارے میں بتلا رہے ہیں، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. آپ حقوق کے بارے میں بتلا رہے ہیں، آپ کے پاس علم. حلال و حرام آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. جس کی بھی آپ تبلیغ کریں اس سے پہلے علم حاصل کر لیں. دوسرے، دعوت کے دوران خالص نیت کے ساتھ تواضع اور شفقت کے ساتھ دعوت دیں. کسی پر اپنا غلبہ ثابت کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی سے جیت کے ایک تمغہ حاصل کرنا ہے، گولڈ میڈلسٹ بننا، 25 کو ہرایا، 56 کو ہرایا، 55 کو ہرایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی جو ہے دعوت دے، دوسروں کی خیر خواہی کی نیت سے دعوت دے اور نرمی کے ساتھ دعوت دے. اس کا حق اپنے اوپر تسلیم کرتے ہوئے دعوت دے کہ میں اس کو سمجھاؤں، میں اس کو سکھاؤں، اس کا مجھ پر حق ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پوچھنے والے کے ساتھ سختی کا برتاؤ مت کرنا، چاہے وہ مانگنے والا دنیا کا مانگنے والا ہو یا علم کا مانگنے والا ہو. تو دعوت دیتے وقت میں نرمی کریں، نرم بات کریں، سختی نہیں، جھڑکے نہیں، تانا نہ دیں. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن تانا دینے والا، لعنتیں کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا، سخت دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. شفقت کے ساتھ ایسی دعوت دے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھینچتے تھے آگ سے بچانے کے لیے. 3، دعوت کے بعد اگر قبول نہ کرے کوئی یا ٹائم لینا چاہے سوچنے کے لیے، صبر کریں. بعض اوقات دعا جو ہے جلدی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں بولوں اور سامنے والا مان لے. بعض لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ غلطی سامنے مان کے جائے، ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں ہدایت پہ آؤں گا، ہاں غلطی ہو گئی میرے سے. یہ نیت ہماری نہیں ہو، بلکہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہر انسان کو وقت دیا جائے تاکہ وہ ہماری بتائی ہوئی بات پر غور کرے، اور اس بات پر غور کرنے کے بعد اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. آپ نے سنا اس سے پہلے کی گفتگو میں، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، ان کو لے آ، اے اللہ ان کو لے آ. دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لعنت نہیں کرے آدمی، بلکہ لوگوں کے لیے دعا کرے، صبر کرے، لوگوں کو ٹائم دے، لوگوں کو ٹائم دے اور جلدی نہ کریں. تو اگر کوئی نہیں مانتا ہے دشمنی نہ بنائیں، بلکہ وقت دے لوگوں کو. ہر آدمی کی ہدایت کا وقت مقرر ہوتا ہے. ہدایت دینے والے ہم نہیں ہیں، ہم دعوت دینے والے ہیں. ہدایت اللہ دے گا. ہدایت جب آدمی اپنے ہاتھ میں سمجھنے لگتا ہے تو جلدی کرنے لگتا ہے، اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ گفتگو کی گئی اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی رہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے سارے مسائل کو حل فرمائے، اور دنیا آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائے. اور خصوصاً آج دنیا کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان پریشان ہیں، خصوصاً فلسطین وغیرہ میں اور دوسرے علاقوں میں بھی، تو جو بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے مسائل کو عافیت کے ساتھ جلدی جلدی حل فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي